ہم اور آپ کلام اللہ کی چند آیات مبارکہ سے محجوز ہو رہے تھے۔ واقعی اب اس بزم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کامیابی کی گارنٹی مل گئی ہے۔ مجھے امید قوی ہے کہ انشاءاللہ العزیز اس بزم کو اب کسی کی نظر نہ لگے گی۔ ایک مرتبہ آپ لوگ جاگنے کا ثبوت دیجئے اور سبحان اللہ زور سے بولیے تو سبحان اللہ۔ جس دل میں ہے اللہ وہیں رہتے ہیں محمد بھی، جس دل میں ہے اللہ وہیں رہتے ہیں محمد بھی، جو کہتا ہے اللہ وہی کہتے ہیں محمد بھی۔ قلم اشجار ہوں سارے سمندر روشنائی ہوں، قلم اشجار ہوں سارے سمندر روشنائی ہوں، مکمل ہو نہیں سکتی یہ ہے سیرت محمد کی۔ لکھی نبیوں کی یوں میں نے ثنا اول سے آخر تک، لکھی نبیوں کی یوں میں نے ثنا اول سے آخر تک، محمد لکھ دیا بس ہو گیا اول سے آخر تک، محمد لکھ دیا بس ہو گیا اول سے آخر تک۔ معزز سامعین گرامی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کوئی ذات لائق ستائش ہے تو وہ سرور کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اب آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک ایسی عظیم ہستی کو آواز اسٹیج دینے کی میں جرأت کر رہا ہوں، جنہیں آپ لوگوں نے رات سے سماعت فرمایا، جو اپنے اعتبار سے منفرد لب و لہجے کے مالک ہیں، جن کو میں شعر کے ساتھ آواز اسٹیج دوں گا۔ بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، ہم نے اشعار کے ذریعے یہ قرینہ سیکھا، اور قلب انصاف حکومت کیوں کر ہو، ہم نے شعر کے ذریعے یہ طریقہ سیکھا۔ جن کی شان میں ایک اور شعر میں کہوں گا، میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی، میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی، زمانہ اب کرے ہمت میری قیمت لگانے کی، زمانہ اب کرے ہمت میری قیمت لگانے کی، اور میں مر جاؤں تو خاک مدینہ مجھ پہ مل دینا، یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی۔ جن سے میری مراد عالی جناب عزت معاب جناب حضرت مولانا علی اکبر صاحب، جو چمپارن بہار سے چل کے تشریف لائے ہیں، حضرت والا سے ادب درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں اور نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند کلمات سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو مجلہ و مشفع فرمائیں۔ میں دیکھنا چاہوں گا کہ ہمارے ماہر وید و قرآن جناب حضرت مفتی امان اللہ صاحب غازی چترویدی سے کتنے لوگوں کو محبت ہے۔ جسے محبت ہوتا ہے وہ اپنی محبوب کی محبت میں تڑپ کے آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ تھوڑا آگے ہو کے مل کے بیٹھیے، تو یہ جو بیچ میں کھلا ہے اس کو پوری کیجیے، مبالغہ نہیں ہوگا۔ سرزمین نیپال کی دھرتی پہ مسلسل 7.5 گھنٹوں تک اگر کسی نے خطاب کیا ہے، اور وہ دم میں نے کسی کی جگر کے اندر دیکھا ہے، تو اس عظیم ہستی کا نام ہے، اس کا نام ہے حضرت مفتی امان اللہ صاحب غازی چترویدی مدھوبنی بہار۔ بلا مبالغہ رات میں 11 ساڑھے 11 بجے اسٹیج کے اوپر بیٹھے اور ٹھیک فجر بعد تک مسلسل خطاب فرماتے رہے، ہے نا جگر گردے کی بات۔ تو ایسی عظیم ہستی جس کو ہم سب اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بلبل بہار ہے یا پھر بلبل ہندوستان ہے تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ جن کا یہ پیغام ہے، میرے ساتھ ساتھ چلے وہی جو خار راہ کو چوم لے، میرے ساتھ ساتھ چلے وہی جو خار راہ کو چوم لے، جسے کلفتوں سے گریز ہو
وہ میرا شریک سفر نہ ہو، اور نشے من پر نشے من اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائے۔ اور ان کا پیغام ہے، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ آئیے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ میں اپنے بڑے بھائی حضرت مفتی امان اللہ صاحب غازی چترویدی اور مدھوبنی بہار کو آواز اسٹیج دیتا ہوں کہ حضرت والا آئے اور اپنی مواز حسنہ سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو مجلہ و مشفع فرمائے۔ ایک مرتبہ نعرہ لگا لے تو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ رام گھاٹ کے ہندو مسلم بھائیوں زندہ باد زندہ باد، حضرت مفتی امان اللہ صاحب زندہ باد زندہ باد۔ ارشاد کے عرض و سما سے التجا کرتے ہوئے ذہن و دل دونوں رہے حاضر ثنا کرتے ہوئے، جانے کتنے لوگ دوزخ کے نوالے ہو گئے ہوش میں رہنا ثنائے مصطفیٰ کرتے ہوئے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو انتہائی نازک ہے۔ نہیں دیکھا میری آنکھوں نے تجھ جیسا ہنسی کوئی، نہیں دیکھا میری آنکھوں نے تجھ جیسا ہنسی کوئی، نہیں ماں جن سکی دنیا میں تجھ سا مہذبی کوئی، مبرہ تجھ کو عیبوں سے جہاں میں سب کیا پیدا، بنایا تجھ کو ویسا ہی چاہا تو نے خود جیسا۔ جن سے میری مراد حضرت اس علاقے کے ابھرتے ہوئے شاعر جناب قاری مشتاق راہی صاحب ہیں۔ میں حضرت والا سے انتہائی ادب کے ساتھ میں درخواست کروں گا کہ حضرت والا چند نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو مجلہ و مشفع فرمائے۔ اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا، اور دعا کیجئے کہ ہم میں یہ پیار کے رشتے رہے قائم، یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا۔ اب آئیے، وقت اجازت نہیں دے رہی ہے، میں حضرت والا تک سیدھے چند اشعار کے ساتھ پہنچنے کی میں جسارت کروں گا کہ کس قدر ہے خوف و دہشت دہر میں، کس قدر ہے خوف و دہشت دہر میں، ہو گئے کیوں بے مروت دہر میں، حوصلوں کا کس قدر فقدان ہے، حوصلوں کا کس قدر فقدان ہے، اور بڑھ گئی باطل کی جرأت دہر میں۔ ایسے پرفتن ماحول میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم سب کا اخلاقی فریضہ بنتا ہے، آج تم نفرت کے بت کو توڑ دو، آج تم نفرت کے بت کو توڑ دو، آدمی کو آدمی سے جوڑ دو، آج تم نفرت کے بت کو توڑ دو، آدمی کو آدمی سے جوڑ دو۔ آدمی تقسیم ہے طبقات میں، آدمی تقسیم ہے طبقات میں، معاشرے کو خوبصورت موڑ دو، اب اٹھو تم کاہلی کو چھوڑ دو۔ سو رہے ہو نیند گہری کس قدر، سو رہے ہو نیند گہری، سو رہے ہو نیند گہری کس قدر، اب اٹھو اور کاہلی کو چھوڑ دو۔ ہونا یوں بے دست و پا اچھا نہیں، ہونا یوں بے دست و پا اچھا نہیں، جیست کو رفتار سے تم جوڑ دو۔ اور یہ خوبصورت کام وہی شخص کر سکتا ہے جو بہترین انداز تخاطب کا مالک ہو، جن کا انداز پرکشش ہو، جن کا لب و لہجہ پرکشش ہو۔ آئیے میں ایسی عظیم ہستی کو اس شعر کے ساتھ آواز اسٹیج دوں گا۔ در حقیقت بات ہے وہ بہترین، در حقیقت بات ہے وہ بہترین، فیض جس کا دل ربا انداز ہو، اور نام اس کا ملت بیضا کے پروانوں میں ہے، نام اس کا ملت بیضا کے پروانوں میں ہے۔ یہ بہر صورت عظیم الشان انسانوں میں ہے، ولولہ اسلام کا اس کی رگوں میں ہے رواں، ولولہ اسلام کا اس کی رگوں میں ہے رواں، لرزہ اس کی فکر سے باطل کے ایوانوں میں ہے۔ جن سے میری مراد، ہماری مراد جو ہے ماہی قاطع بدعت جناب حضرت مفتی خالد سیف اللہ غازی چترویدی، راج دھام پورنیہ بہار ہیں۔ میں حضرت والا سے انتہائی ادب کے ساتھ میں درخواست کروں گا کہ حضرت والا جلوہ افروز ہو کر اپنی مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو مجلہ و مشفع فرمائیں۔